لیکن میں آپ کو ایک رخ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے یعنی کتب ستہ سے متعلق یعنی عمومی طور پر حدیث نبوی کی خدمت میں خواتین کا کیا حصہ رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ کتب ستہ سے متعلق آپ دیکھیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احادیث نبویہ کو یعنی ایک اساسی حیثیت دی ہے شرعی اعتبار سے، یعنی شریعت میں کتاب و سنت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ایک اساسی حیثیت ہے اس کی احادیث نبویہ کی۔ اللہ رب العالمین نے جہاں یعنی اس کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیشتر صحابہ کا انتخاب فرمایا جو لکھا کرتے تھے وحی کو اور پھر اس کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے، حدیث نبوی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے اقوال کو سنتے تھے، آپ کے افعال کو دیکھتے تھے، آپ کے سامنے کوئی معاملہ ہو رہا ہے اسے بھی ضبط کرتے تھے اور ساتھ میں لکھتے بھی تھے۔ آغاز میں رسول اللہ نے منع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وجہ تھی کہ کہیں اختلاط نہ ہو جائے کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں۔ پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی، بلکہ جو ہے صحابہ نے لکھا اس کو۔ ابو ہریرہ حافظ حدیث ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن ان سے بھی زیادہ احادیث لکھی ہوئی تو یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس تھی رضی اللہ عنہما۔ خیر، مجھے بتانا مقصود یہ ہے تمہیدی ان کلمات میں کہ جس طرح سے مرد حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو سنا، یاد کیا، لکھا، ویسے ہی خواتین کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات کا اس میں بڑا رول ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا۔ ازواج مطہرات نے تو گھر کے اندر بھی دیکھا، سفر میں دیکھا، ہر معاملے میں۔ صحابیات اپنے گھر کے نجی مسائل آپ کے پاس لے کے جاتے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے کتب ستہ دیکھیں اور مسند احمد دیکھیں، اس میں مسانید اٹھا کے دیکھ لیجئے خواتین کی کتنی مسانید ہیں۔ مسند ابی یعلا دیکھیں، دیگر احادیث کی کتاب دیکھیں، حتیٰ کہ محدثین نے جو اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کے نام پر جو احادیث جو ہے انہوں نے درج کیا ہے، ان میں آپ دیکھیں یعنی کتنے خواتین کے نام آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بہت ہی معروف ہیں۔ خواتین یعنی احادیث پڑھایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھیں، بلکہ املا کروایا کرتی تھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا استدراک صحابہ پر بہت معروف ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کا بھی ایک بڑا حصہ رکھا ہے شریعت کے تحفظ میں۔